السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 77۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کی بابت سوال کیا اور جنت کا بھی ذکر کیا۔ پوچھا کہ کیا اس میں میوے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہاں طوبہ نامی درخت بھی ہے۔ پھر کچھ کہا، راوی کہتے ہیں پھر کچھ کہا جو مجھے یاد نہیں۔ پھر پوچھا وہ درخت ہماری زمین کے کس درخت سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ملک کی زمین میں تیرے ملک میں جہاں تو رہتا ہے کوئی درخت اس کا ہم شکل نہیں۔ کیا تو شام میں گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا شام میں ایک درخت ہوتا ہے جسے جوزا کہتے ہیں، ایک ہی تنا ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ البتہ اس کے مشابہ ہے۔ اس نے پوچھا جنتی خوشے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ یہ دیہاتی پوچھ رہا ہے۔ فرمایا کالا کوا مہینہ بھر تک اڑتا رہے، اتنے بڑے۔ ایک کوا ایک مہینے تک اڑتا رہے، اتنا بڑا خوشہ ہوگا جنت کے۔ وہ کہنے لگا اس درخت کا تنا کس قدر موٹا ہے؟ یہ دیہاتی سوال کرتے تھے جنت کا۔ صحابہ کہتے کہ دیہاتیوں کے آنے سے ہمارے کئی مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ ایڑے ٹیڑے سوال کرتے تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکتے تھے، شرم آتی تھی۔ وہ دیہاتی آ کر ایڑے ٹیڑے سوال کرتے تو ہمارے مسئلوں کا بھی جواب مل جاتا، ہمارے سوالوں کا بھی جواب مل جاتا۔ تو دیہاتی کہنے لگا اس درخت کا تنا کس قدر موٹا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی اونٹنی کے بچے کو چھوڑ دے اور وہ چلتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر گر پڑے تب بھی اس کے تنے کا چکر پورا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس میں انگور بھی لگتے ہیں؟ دیہاتی تھے، یہ کہا حضرت اس میں انگور بھی لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے پوچھا کتنے بڑے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا کبھی تیرے باپ نے اپنے ریوڑ میں سے کوئی موٹا تازہ بکرا ذبح کر کے اس کی کھال کھینچ کر تیری ماں کو دے کر کہا ہے کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا بس اتنے ہی بڑے بڑے انگور کے دانے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تو ایک دانہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو کافی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تیری ساری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ خالی تیرا گھر نہیں، تیری ساری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ پھر یہ میوے بھی ہمیشگی والے ہیں، نہ کبھی ختم ہو نہ کبھی ان سے روکا جائے۔ یہ نہیں کہ سردی میں ہے اور گرمیوں میں نہیں، یا گرمیوں میں ہے اور سردیوں میں نہیں، بلکہ یہ میوے دوام والے اور ہمیشہ رہنے والے، جب طلب کرے پالیں، اللہ کی قدرت سے ہر وقت وہ موجود رہیں گے، بلکہ کسی کانٹے اور کسی شاخ کی آڑ بھی نہ ہوگی، نہ دوری ہوگی، نہ حاصل کرنے میں تکلف اور تکلیف ہوگی، بلکہ ادھر پھل توڑا تو ادھر اس کے قائم مقام دوسرا پھل لگ گیا۔ بس جیسے کہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے فرش بلند و بالا، نرم اور گدگدے راحت و آرام دینے والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کی اونچائی اتنی ہوگی جتنی زمین اور آسمان کی، یعنی 500 سال کی۔ یہ جنت کا مضمون چل رہا ہے۔ اللہ تعالی
ہم ان بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کے راہ پہ چل پڑے منزلوں نے انہیں پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اس لیے یقین کی راہ پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیجیے اور نیک لوگوں سے دوستی کیجیے. جب نیک لوگوں سے دوستی کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں سننے بھی ملیں گی، سیکھنے بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی پورے کریں گے. حسن بصری کیسے بنے؟ نیک لوگوں کی دوستی سے بنے. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے بنے؟ نیک لوگوں کو دوستی سے بنے. یہ نیک لوگوں سے دوستی اگر کریں گے تو اچھی اچھی باتیں سننے بھی ملے گی اور اچھی باتوں پر عمل کرنے بھی ملے گا. آپ پڑھ لیجیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ راضی بھی کر لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.